اور جناب علی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ کا، موسیٰ کا اور سب کا بروز ثابت کیا کہ میں ان سب کا بروز ہوں، ان کے کمالات میرے اندر ہاں اتر چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اور اگر صوفیہ یہ عقیدہ نہ رکھتے تو ظاہر ہے نہ یہ بروز کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا وہ ہوتا۔ اور اسی بروز کے ساتھ ایک چیز ذل بھی ہے، اسی بروز کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، لفظ ذل، زو لام ذل، اس کے معنی ہے سایہ اور عکس کے۔ کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو یا صاف اور شفاف پانی کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا عکس اور اس کی تصویر اس آئینے کے اوپر یا اس پانی کے اوپر آ جاتی ہے، جو دیکھنے میں اپنی شکل اور شباہت اور رنگ اور نقشے کے لحاظ میں وہی شخص ہوتا ہے، اور واقعے کے اعتبار سے وہ غیر شخص ہوتا ہے۔ یعنی شیشے کے سامنے ظاہر ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کا نقشہ، اس کا چہرہ، سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو یہاں کھڑے ہوئے، وہ آپ کا عکس ہے، وہ آپ کا ذل ہے، وہ آپ کا سایہ ہے۔ صوفیوں کے نزدیک ذل کی صورت کیا ہے؟ ذل کی صورت یہ ہے کہ خاص خاص اولیاء خاص خاص انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور انبیاء کے کمالات ان اولیاء میں جذب ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر اولیاء ان انبیاء کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں یا ان کے مظہر اور ان کے بروز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان میں شخص اور عکس، شے اور ذل، اصل اور نقل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذل اور بروز در حقیقت ایک ہی چیز ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے۔ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا ذل ہے، ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ذل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظہور ہونا یہ بروز کہلاتا ہے۔ اب سمجھ آئی ذل اور بروز کا فرق کیا ہے؟ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ذل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظاہر ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوفیوں کی اصطلاح میں بروز کہلاتا ہے۔ چنانچہ دیوبندی اور بریلوی حنفیوں کے سب سے بڑے امام مجدد الفسانی یہ مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 248 میں یہ لکھتے ہیں کہ کمال تابعان انبیاء بجہت کمال متابعت و فرط محبت بلکہ بمحض عنایت و محبت جمیع کمالات انبیاء مطبوعہ خدرہ جزم نمائند و بکلیت برنگ ایشاں منسبق می گردند حتیٰ کی فرق نمی ماند درمیان مطبوعہ و تابعہ الا بالاصالہ والتبعیہ والاولیہ والآخریہ۔ یعنی دیوبندیوں اور حنفیوں کے، بریلویوں کے امام مجدد الفسانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کے پیروکار اور ان کے متبعین جو ہوتے ہیں ان کے کمال تابعیت اور ان سے انتہائی محبت رکھنے کی وجہ سے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور محبت سے اپنے جس نبیوں کی وہ اتباع کرتے ہیں ان مطبوع انبیاء کے تمام کمالات اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پورے طور سے ان کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے کاملین تابعین میں سوائے اصل اور ذل کے، اصل اور تبعیت یعنی ذل کے اور کوئی فرق، یا اولیت اور آخریت کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ عقیدہ یہ حنفی امام جو بریلیوں دیوبندیوں کے انہوں نے یہ دیا ہے۔ اب جب صوفیہ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور ان کے کمالات پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور ان میں صرف شخص اور عکس، آدمی اور اس کے سائے کا اور اصل اور نقل کا فرق رہ جاتا ہے، تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی چند باتیں آپ سماعت کریں کہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام جو نبی کریم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، میرا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، تو یہ ذلی امر ہے جو آپ کی متابعت کی برکات سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تو یہ کافر، اور بزرگوں نے، صوفیوں نے ذل اور بروز کا دعویٰ اور وہ چور دروازے کھولے اور یہ تمام فلسفے بیان کیے کہ کوئی بھی آدمی نبیوں کا کمال حاصل کر سکتا ہے، ان کا بروز ہو سکتا ہے، ان کا ذل ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے بڑے ولی اللہ اور وہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی رکھے تو کافر کیوں؟ تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر ان صوفیوں کا اور ان صوفیوں کے پیروکاروں کا کیا حشر کرو گے آپ؟ بولو۔ اسی طرح سے یہ کہتا ہے
قادیانی کہتا ہے کہ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل اطاعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے. ذلی اور جو کچھ بھی اطاعت اور پیروی سے ہی ملتا ہے، ذلی اور ازالِ اوہام، صفحہ نمبر 138. اسی طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں. میں نبی اور رسول، دیکھیں یہ قادیانی کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں باعتبار نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں نبی اور رسول ہوں یعنی باعتبار ذلیت کاملہ کے وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس میرے اندر موجود. عکس ذل صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں. اور یہی عقیدہ اگر قادیانی بیان کرتا ہے اس کی کتاب، اصل میں ہمارے ہاں گھپلے ہوئے ہیں. اصل میں بہت سارے معاملات ہیں. یہ چیزیں پکتی تھیں صوفیوں میں، بس موقع دیکھا اور لوہا گرم دیکھا، قادیانی نے ہتھوڑا مار دیا. اب وہ مجرم ٹھہر گیا، اس کو لوگ مجرم کہنے لگے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے. الو کے پٹھے، تیرے اندر جو یہ تمام سب عقیدے پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس میں یہ مجرم نہیں ہے. تم نے یہ چور دروازے کھولے، تم نے یہ فلسفے بیان کیے، تب مرزا قادیانی نے ہتھوڑا مارا. لوہا تو تم نے گرم کیا تھا، لوہا تو تم نے گرم کیا. بس اگر قادیانی دعویٰ نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، تمہیں میں سے، اور کیا گیا ہے اشارے طور پر. میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. قادیانی کا ایک اور عقیدہ دیکھو، کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا ہوں؟ ذلی طور پر. جو لوگ کہتے ہیں نا نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا. اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کی کتابوں میں یہ حقیقتیں موجود ہیں. پھٹ سے کہہ دینا نبی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اس نے تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے نا. اس کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ میں نے محمد ہوں. کہتا ہے میں ذلی طور پر محمد ہوں. کیا ہوں میں؟ ذلی طور پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی. وہ کہتا ہے جب میں اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی. یعنی ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی. یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینے ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے الگ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں تو فنا پھر رسول ہو گیا، میں تو کوئی الگ سے تو نہیں ہوا، میں نے تو وہ ذلی طور پر نبی ہوں. میں ایک غلطی کا ازالہ. اسی طرح سے کہتا ہے کہ خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا ہے. اب یہ وہی وحدت الوجود کا. ابھی میں خواجہ غریب النواز کی میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ اسرار حقیقی. میں سوچتا تھا کوئی میری لائبریری سے مار لے گیا، لیکن میں جدہ گیا تو ہمارے شکیل بھائی نے دیا. کہا بھائی یہ تو آپ میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے پڑھنے کے لیے. میں نے کہا یار میں تو وہاں ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا. المهم تو میں اٹھا لایا آپ کی جدے کے پروگرام سے. بھائی یہ ضروری ہے میرے آخری لیکچر میں تو یہ مسالے کام کے آئیں گے، یہ تو حقیقتیں، ورنہ لوگ میرے گریبان پکڑیں گے کہ تم اپنی طرف سے بول رہے ہو. المهم کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہی ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے. اور یہ سب ذلی اور بروزی. کہتا ہے کہ غلام احمد، اچھا اب یہ باتیں اخبار الفضل مورخہ 1915 اور اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ جو اس کی کتاب میں ہے. اب مرزا قادیانی کی ان باتوں کو سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں تو صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا جو نظریہ بروز اور ذل ہی کا ہے، اسی کی روشنی میں اس نے تمام سب دعوے کیے ہیں. اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو صوفیہ کے نظریے سے ہٹ کر یا اس کی مخالفت میں ہو. صوفیہ کے نزدیک جب کوئی شخص حضرت عیسیٰ کا بروز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وجود ہو سکتا ہے تو پھر غلام محمد قادیانی کے ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی کیا چیزیں روک رہی ہیں، مانے ہیں کہ آپ ان دعووں کو نہ تسلیم کریں. اور اس کی مثال میں پہلے لیکچر میں شاید دے چکا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، لیکن کوئی اگر عزم و ہمت سے کام لے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ